السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، پچھلی کلاس میں ہم حسابی تساوت کی عمومی شکل پر بات کیے تھے۔ اس میں کیا ہے دیکھیے، حسابی تساوت کی عمومی شکل، اگر اے حسابی تساوت کا پہلا رکن اور ڈی مشترک فرق ہو تو اے پی کی عمومی شکل کیا ہوگی؟ یہ اے جمع ڈی، یعنی آپ نے عام فرق کو یا مشترک فرق کو اس میں پہلے رکن میں جمع کیا تو آپ کو دوسرا رکن حاصل ہوا۔ ایسے ہی اے جمع دو ڈی، پھر اے جمع ڈی جو دوسرا رکن تھا اس میں ایک اور ڈی شامل کیا تو آپ کو کیا ملا؟ اے جمع دو ڈی حاصل ہوا۔ پھر اس میں تیسرے رکن میں ایک اور ڈی شامل کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اے جمع تھری ڈی حاصل ہوا، تو یہ کیا ہوا؟ چوتھا رکن۔ اگر اس سلسلے کو قائم رکھا جائے تو حسابی تساوت کا n واں رکن حاصل ہوگا، یعنی آپ نے پہلا رکن کتنے ڈی شامل کیے؟ صفر ڈی، یعنی ایک ہے تو یہاں صفر ڈی ہوا۔ صفر ڈی مطلب وہ غائب ہو گیا، صفر سے ڈی کو ضرب دینے پر ڈی نہیں رہا تو صرف یہ رہ گیا۔ اب دو ہے تو یہاں ون ڈی ہو گیا، مطلب ون انٹو ڈی ڈی ہی رہتا ہے، اے جمع ڈی ہو گیا۔ اگر یہ تین ہے یعنی تیسرا رکن ہے تو تین مطلب دو ڈی آپ نے جمع کیا، چار ہے تو تین ڈی، پانچ ہے تو چار ڈی۔ اس طریقے سے اے میں ایک کم جو ہے آپ یہاں جتنا بھی وہ n رہے گا اس سے ایک کم کیا کریں گے؟ آپ ڈی کو ضرب دے کر پہلے رکن میں جمع کریں گے۔ تو یہاں پر n واں رکن حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا لکھا؟ یہ n برابر a جمع n جتنا بھی ہے اس میں کیا کریں گے؟ آپ ایک کم کر لیں گے، n نفی 1 ڈی۔ یہ کیا ہو گیا؟ عام ضابطہ ہو گیا۔ اس کی مدد سے ہم کئی ایک مثالیں حل کر سکتے ہیں۔ طلباء یہاں ایک مثال لیں گے، اگر حسابی تساوت کا n واں رکن 3n جمع 2 ہو تو پہلا رکن اور مشترک فرق معلوم کیجیے۔ اس کا حل کیسے کریں گے طلباء دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے مثالیں کی تھیں، تقریباً یہ دوسری مثال، تیسری مثال اور چوتھی مثال ہم نے کی ہے۔ تو یہ آگے جو مثال کرنے جا رہے ہیں یہ پانچویں مثال ہوگی۔ کیا پوچھا جا رہا ہے اس میں؟ اگر حسابی تساوت کا n واں رکن 3n جمع 2 ہو تو پہلا رکن اور مشترک فرق معلوم کیجئے۔ اب یہ جو بتایا جا رہا ہے n واں رکن ہے، n ویں رکن کو ہم کیا لکھیں گے؟ an لکھیں گے۔ یہ دیا گیا ہے باقاعدہ، یہ کوئی ضابطہ، اس ضابطے کے طور پر ہم کیا کریں گے؟ پہلا رکن اور مشترک فرق معلوم کریں گے۔ پہلا رکن معلوم کرنے کے لیے n کے جگہ کیا رکھنا چاہیے؟ n کے پلیس میں ایک رکھو، تو یہاں بھی n کے پلیس میں ایک رکھ دو، جمع 2 ہے تو 3 ایکے کیا ہو گیا؟ 3 ایکے 3 ہو گیا، جمع 2 برابر ہے 3 جمع 2 کیا ہو گیا؟ 5 ہو گیا۔ یہ پہلا رکن ہوا۔ اب مشترک فرق معلوم کرنے کے لیے ہم کو کم از کم دو ارکان کی ضرورت پڑتی ہے جو متواتر آتے ہیں۔ A1 کے بعد آنے والا رکن کون سا ہے؟ A2 ہے، تو اس کو معلوم کر لیں گے تو ہم بآسانی D معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ n کے پلیس میں کیا ہے؟ 2 ہے تو 3n + 2 ہے تو 3 × 2 + 2 لکھیں گے آپ، 3 2 6 جمع 2، 6 جمع 2 کتنا ہو گیا؟ 8 ہو گیا۔ ابھی ڈی معلوم کرنے کے لیے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ A2 - A1 لکھ لیتے ہیں۔ A2 - A1 لکھیں گے تو اب یہاں A2 آپ کو کتنا حاصل ہوا ہے؟ 8۔ A1 کتنا حاصل ہوا ہے؟ 5۔ 8 میں 5 جانے پر آپ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ 3۔ تو جوابات کیا کیا ملے آپ کو؟ پہلا رکن یعنی A کتنا آ گیا؟ 5، D کتنا آ گیا؟ 3۔ یہ جو ہے آپ کا حل ہے۔ طلباء ایک اور مثال یہاں پر پوچھی گئی ہے، دیکھیے، اگر اے پی مطلب حسابی تساوت کا پہلا رکن 5، مشترک فرق 4 ہو تو اس کا 10واں رکن معلوم کیجیے۔ اب یہاں آپ ضابطہ استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پر حل لکھیے، ضابطہ کیا ہے اس کو لکھ لیں، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ جو دیا گیا ہے، کیا دیا گیا ہے؟
پہلا رکن دیا گیا، پہلے رکن کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یہ کتنا ہے 5، اور عام فرق کتنا ہے؟ مشترک فرق ڈی برابر 4 ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دینے پر آپ کو کیا ہے 10واں رکن معلوم۔ 10واں مطلب کیا ہے؟ n واں رکن، n کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گیا۔ فارمولا کیا ہے آپ کے پاس؟ an از اکول ٹو a پلس n نفی 1 ڈی۔ اس فارمولے کو آپ نے لکھ لیا۔ اب پوچھا کیا گیا ہے؟ 10واں رکن کوشچن مارک، یہ 10 پوچھا گیا ہے، تو آپ یہاں یہ 10 لکھیے، یعنی n واں رکن 10واں رکن ہو گیا یہ کتنا ہے؟ 5، n کتنا؟ 10 نفی 1، ڈی کتنا دیا گیا؟ 4 انٹو 4 لکھے یہاں پر، 5 جمع 10 میں 1 نفی کرنے پر آپ کو 9 حاصل ہوا، 9 ضرب 4، اب 5 جمع 9 چوک 36، 36 اور 5 ملانے پر کیا ہو گیا؟ آپ کو 41 حاصل ہوا۔ طلبہ اس طریقے کے بھی آپ پرابلمس کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چھٹی مثال ہو گئی۔ مجھے امید ہے طلبہ یہ مثال بھی آپ نے اچھی طرح سمجھی ہوگی۔ آگے دیکھیے، ایک اور مثال ہم کریں گے۔ اس مثال میں دیکھیے، اگر حسابی تساوت کا پہلا رکن نفی 12 اور عام فرق 2 ہے تو 20واں رکن معلوم کیجیے۔ اسی قسم کا یہ ایک مسئلہ ہے، مثال ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ حسابی رکن کا کیا ہے؟ حسابی تساوت کا پہلا رکن یہ کتنا دیا گیا ہے؟ -12۔ پھر اور عام فرق کتنا دیا گیا ہے؟ عام فرق بھی کہتے ہیں، کبھی مشترک فرق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کتنا دیا گیا ہے؟ 2 ہے۔ تو 20واں رکن معلوم کیجئے۔ 20واں مطلب n کتنا ہو گیا؟ 20، اور پوچھا کیا گیا ہے؟ یہ 20 کوشچن مارک ہے۔ بالکل آپ ضابطہ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ an از اکول ٹو a پلس n مائنس 1 انٹو ڈی۔ یہ 20 لکھیں گے، اور a کی جگہ کیا لکھیں گے آپ؟ پہلا رکن -12 ہے، پھر n کیا لکھیں گے؟ 20 نفی 1 لکھیں گے، ڈی کیا ہے؟ 2 ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ -12 جمع 19 ضرب 2 ہو گیا، -12۔ 19 کو 2 سے ضرب دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ 38 ہو جائے گا۔ 38 میں 12 کو گھٹائیے، کیا ہوگا؟ 12 نکالنے پر 26 ہو جائے گا۔ آنسر آپ کو کیا ملا؟ 26۔ طلبہ ایک دو مثالیں آپ کو ہوم ورک کے طور پر دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ اگر حساب سمجھے ہیں، مثالیں سمجھے ہیں، تو ان مثالوں کو بھی آپ بآسانی حل کر پائیں گے۔ 8ویں اور 9ویں مثال آپ کے لیے حل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے یہاں پر، 10ویں مثال ہے۔ اگر حسابی تساوت کا پہلا رکن 4 ہے، مشترک فرق کیا ہے؟ نفی 3 ہے، تو ایسے میں اے پی کے پہلے 4 ارکان لکھیے۔ کیسے لکھیں گے؟ حل لکھیے، جو دیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ ایکول ٹو 4، ڈی ایکول ٹو -3۔ ابھی پہلا یہ اگر کیا ہے آپ عمومی شکل دیکھیں گے تو کیا ہے عمومی شکل؟ اے جمع ڈی، اے جمع 2ڈی، اے جمع 3ڈی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلے 4 ارکان ہو گئے۔ یہاں کیا لکھیں گے آپ؟ پہلا رکن 4، 4 جمع -3، 4 جمع 2 ضرب -3، پھر چوتھا رکن کیا ہے؟ 4 جمع 3 ضرب -3۔ یہاں جو ہے، یعنی اے کی جگہ آپ نے 4 لکھا، ڈی کی جگہ -3 لکھا، باقی سب ایسے ہی رکھ دیا۔ پہلے 4 ارکان آپ کہاں سے لیے؟ فارمولے کی مدد سے بھی لے سکتے ہیں،
یا عمومی شکل سے بھی لے سکتے ہیں. یہاں صرف 4 ارکان پوچھے گئے ہیں، تو آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو شاید زیادہ آسانی ہے. تو یہاں دیکھیے یہ آپ نے 4 لیا، یہ 4 ہی رہے گا. یہاں پر 4 جمع نفی 3 ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جمع ضرب نفی نفی ہو جائے گا. 4 میں 3 نکالنے پر کیا ملے گا آپ کو؟ 1 ملے گا. اب یہاں کیا ہو جائے گا؟ 4 جمع ضرب نفی کیا ہو جائے گا؟ نفی ہو جائے گا. 2 تیا 6. یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ 4 جمع ضرب نفی نفی ہو جائے گا. 3 تیا 9 ہو جائے گا. تو یہاں کیا ملا آپ کو؟ 4 1 4 اور نفی 6 کریں گے تو کیا آپ کو نفی منفی قیمت ملے گی. 6 میں 4 جانے پر 2 اور علامت بڑے عدد کی ساتھ رہ جائے گی -2. یہاں پر 9 میں 4 گھٹائیں گے اور علامت بڑے عدد کی رکھیں گے، کیا ہو جائے گا؟ نفی 5. یہ آپ کو حسابی مطلوبہ حسابی تصاعد ہے. کون سے پہلے 4 ارکان ہیں، تو یہ آپ کا جواب ہوا. طلبہ اسی قسم کا ایک اور سوال یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے ہوم ورک کے طور پر، اس کو آپ ضرور کریں گھر پر. ایک اور مثال میں یہاں کر دیتا ہوں. یہ 11ویں مثال آپ ہوم ورک کریں گے، 12ویں مثال میں خود کر دیتا ہوں. دیکھیے اگر اے پی 2 4 6 8 ہو تو اس کے آگے آنے والے 3 ارکان لکھیے. کیسے لکھیں گے؟ دیکھنے ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ 2 کا پہاڑا ہے. یہ حسابی تصاعد میں ہوتا ہے. 2 1 2 2 2 4 2 تیا 6 2 چوک 8. بعض کیا ہے 1 مارک کے اس قسم کے اگر حساب پوچھے جائیں، مثالیں دی جائیں، تو آپ ڈائریکٹ کیا ہے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. اگلے 3 ارکان لکھنا ہے. طلبہ دیکھیے 2 4 8 2 4 6 8. ہر عدد میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ 2 کو جمع کر رہے ہیں. تو 8 میں 2 جمع کرنے پر کیا حاصل ہو جائے گا؟ 10. 10 میں 2 جمع کرنے پر کیا حاصل ہوگا؟ 12. ایسے ہی اور 2 جمع کر دو، کیا ہوگا؟ 14. تو 10 12 14 کیا ہے؟ مطلوبہ جواب ہے، یعنی اس کے آگے آنے والے 3 ارکان ہیں. طلبہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ ایکسرسائز دیکھیے پیج نمبر 8 کتاب کیا ہے حصہ اول میں، پیج نمبر 8 میں دیکھیے مشق 1.1 ہے. یہاں پر مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں. بعض سوالات بیانیہ بھی ہیں. دیکھیے پہلا سوال پڑھتا ہوں. فرسٹ مین میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مندرجہ ذیل کون سی صورت حال میں اعداد کی فہرست ایک اے پی ہے اور کیوں؟ اب یہاں پر جملے کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد کیا ہے یہ اے پی ہے تو بتائیں گے کہ یہ پی ہے، نہیں ہے تو بتائیں گے کہ نہیں ہے، پھر اس کی وجہ بتائیں گے. ایسا کیوں؟ اگر یہ پی ہے تو کیوں یہ پی ہے، اگر یہ پی نہیں ہے تو یہ پی کیوں نہیں ہے، اس کو بتائیں گے. تو میں سب سے پہلی مثال کو یہاں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے ہر ایک کلومیٹر کے لیے ٹیکسی کا کرایہ، جس کے پہلے کلومیٹر کے لیے کرایہ 15 روپے اور 8 روپے ہر ایک زائد کلومیٹر کے لیے ہے. تو اب یہاں ایک ٹیکسی ہے، ظاہر ہے اس کا کرایہ منیمم کیا ہے؟ 15 روپے رکھا ہے. یہ بہت پہلے کا زمانہ ہوگا، بہت پہلے مطلب ایک 5 سال پہلے کا، 10 سال پہلے کا، کیونکہ اتنا کم کرایہ ٹیکسی میں آج نہیں ہوتا ہے. آج منیمم چارجز آپ جانتے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب یہاں پر 15 کیا ہے روپیے آپ جتنا بھی چلیں، سب سے پہلا جو ہے پہلے کلومیٹر پر جو کرایہ لے لیں گے وہ کتنا لیں گے؟ 15 لیں گے. اس کے آگے والے کلومیٹر پر کتنا لیں گے؟ 8 روپے بڑھاتے جائیں گے. تو پہلے کلومیٹر پر یہ 1 لے لیجئے، یہ پہلا کلومیٹر ہوا تو 15 لیے. اب یہ 2 میں کتنے بڑھائیں گے؟ یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ 8 روپے بڑھائیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ 15 اور 8 23 ہوا. اور پھر 8 بڑھائیں گے تیسرے کلومیٹر پر، کیا ہو جائے گا؟ 31 ہو جائے گا. پھر چوتھے کلومیٹر اور 1 روپیہ بڑھے گا اور 8 روپے بڑھیں گے، کیا ہو جائے گا؟ 39 روپیز ہو جائے گا. یہ A4 ہوگا. تو یہ سلسلہ
جتنے کلومیٹر بڑھیں گے اتنا کرایہ 8 روپے کے حساب سے بڑھتا جائے گا۔ تو یہ 8 روپے کیا ہے؟ یہ مشترک فرق ہے، ہر 1 کلومیٹر پر جو آپ کو مشترک فرق حاصل ہو رہا ہے وہ 8 روپے ہے۔ اور 15 روپے کیا ہے؟ یہ پہلا رکن ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ ایک بہترین حسابی تصاوت کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے طلباء ایک اور 2 حساب ہیں یہاں پر، یہ کیا ہے آپ ہوم ورک کے طور پر کیجئے، سمجھے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ مثالیں آپ خود کر پائیں گے۔ اگر نہیں سمجھتا ہے تو جب آپ سگنیچر لینے آئیں گے اسکول پر، یہ جو بھی نوٹس بنا رہے ہیں آپ 200 پیج کی فیئر بک میں لکھیے، اور سگنیچر لینے جب آئیں گے اسکول پر تو میں انشاءاللہ اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ طلباء اسی طریقے سے یہاں پر ابھی ہم نے جو حساب کیے اس میں کے چند ایک حساب یہاں پر ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ اس قسم کی کئی مثالیں یہاں پر ہیں۔ ایکسرسائز میں جو بھی دقت پیش آئے آپ پوری کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر نہیں سمجھتا ہے تو آپ جب بھی اسکول آتے ہیں اسکول میں آ کر ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ طلباء آگے ایک اور مثال یہاں پر، تقریباً تمام مثالیں یہاں کی ہو گئی ہیں، اور ایکسرسائز کی مثالیں آپ انشاءاللہ خود گھر پر کریں گے۔ مشق ہوتی ہے آپ کو، اور کیا ہے بہتر بنانے کے لیے، آپ کے ذہن کو چمکانے کے لیے آپ مشقی سوالات ضرور حل کریں، اور اس میں اگر کچھ بھی دقت پیش آئے تو ہم سے رابطہ فون پر بھی کیا جا سکتا ہے، براہ راست اسکول آ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ آ کر ملیں اور اپنے شک و شبہات دور کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔